السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، کرامات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی کرامتیں بھی ظاہر ہوئی، جن میں سے چند کرامتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ علامہ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے۔ یکا یک آپ نے درمیان میں خطبہ چھوڑ کر 3 بار یہ فرمایا، یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس طرح حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر پہاڑ کی طرف جانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع فرما دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ تو خطبہ فرما رہے تھے، پھر یکا یک بلند آواز سے کہنے لگے یا ساریت الجبل، تو کیا معاملہ تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے خدائے ذوالجلال کی، میں ایسے کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور کفار ان کو آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہہ دیا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد ایک خط لے کر آیا، جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ جمعہ کے دن کفار سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے کہ عین جمعہ کی نماز کے وقت ہم نے کسی کی آواز سنی، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ۔ اس آواز کو سن کر ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے تو خدا تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی، ہم نے انہیں قتل کر ڈالا، اس طرح ہم کو فتح حاصل ہو گئی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نہاون میں لڑائی کر رہے تھے، جو ایران میں صوبہ آذربائیجان کے پہاڑی شہروں میں سے ہیں اور مدینہ طیبہ سے اتنی دور ہے کہ اس زمانے میں وہاں سے چل کر 1 ماہ کے اندر نہاون نہیں پہنچ سکتے تھے، جیسے کہ حاشیہ اشیعۃ اللمعات میں ہیں۔ جب نہاون مدینہ طیبہ سے اتنی دور ہے کہ اس زمانے میں آدمی وہاں سے چل کر 1 ماہ میں نہاون نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں خطبہ فرماتے ہوئے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہاون میں لڑتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دشمن مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں اور پہاڑ قریب میں ہیں۔ پھر آپ نے انہیں آواز دے کر پہاڑ کی طرف جانے کا حکم فرمایا اور بغیر کسی مشین کی مدد کے اپنی آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کھلی ہوئی کرامت ہے یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کرامت کو امام بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت کی ہے، جو حدیث کی مشہور و معتمد کتاب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جمرہ، یعنی چنگاری۔ پھر آپ نے اس کے باپ کا نام دریافت فرمایا تو اس نے کہا شہاب، یعنی شعلہ۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حرقہ، یعنی آگ۔ اور جب آپ نے اس کے رہنے کی جگہ دریافت کی تو اس نے حرہ بتایا، یعنی گرمی۔ آپ نے پوچھا کہ حرہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ذات لظا، شعلہ والی جگہ میں ہے۔ ان سارے جوابات کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے اہل و عیال کی خبر لو کہ وہ سب جل کر مر گئے۔ جب وہ شخص اپنے گھر واپس ہوا تو دیکھا واقعی اس کے گھر کو آگ لگ گئی تھی اور سب لوگ جل کر مر گئے تھے۔ بعض لوگ آپ کے عدل و انصاف کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے ابو شحمہ نے شراب پی اور پھر اسی نشے کی حالت میں زنا کیا۔ ان باتوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کوڑے لگوائے، یہاں تک کہ اسی تکلیف سے بیمار ہو کر انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ابو شحمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب زنا اور شراب نوشی کی نسبت غلط ہے۔ مشہور و معتمد کتاب مجمع البحار میں ہے کہ زنا کی نسبت صحیح نہیں، البتہ انہوں نے نبیذ پی تھی، اور نبیذ اس پانی کو کہتے ہیں جس میں کھجور بھگائی گئی ہو اور اس کی مٹھاس پانی میں اتر آئی ہو۔
गवर्नरों से शराइत हजरत इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी शख्स को कहीं का वाली मुकर्रर फरमाते तो उससे चंद शर्तें लिखवा लेते थे। अव्वल ये कि वो तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होगा, दूसरे ये कि वह आला दर्जा का खाना नहीं खाएगा, तीसरे ये कि वो बारीक कपड़ा नहीं पहनेगा, चौथे ये कि हाजत वालों के लिए अपने दरवाजा को बंद नहीं करेगा और दरबान नहीं रखेगा। फिर जो शख्स इन शराइत की पाबंदी नहीं करता था उसके साथ निहायत सख्ती से पेश आते थे। हाकिम मिस्र अयाज बिन गनम के बारे में मालूम हुआ कि वो रेशम पहनता है और दरबान रखता है, तो आपने हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा को हुक्म दिया, अयाज बिन गनम को जिस हालत में भी पाओ गिरफ्तार करके ले आओ। जब अयाज खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने लाए गए तो आपने उनको कंबल का कुर्ता पहनाया और बकरियों का एक रेवड़ उनके सुपुर्द किया और फरमाया कि जाओ उन बकरियों को चराओ, तुम इंसानों पर हुकूमत करने के काबिल नहीं हो। यानी अयाज बिन गनम को गवर्नर से एक चरवाहा बना दिया। यही वजह है कि पूरी ममलिकत इस्लामिया के हुक्काम और गवर्नर आपकी हैबत से कांपते रहते थे। आप फरमाया करते थे कि कारोबार खिलाफत उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक कि उसमें इतनी शिद्दत ना की जाए जो जबर ना बन जाए और ना इतनी नरमी बरती जाए कि जो सुस्ती से ताबीर हो। इमाम शआबी फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह तरीका था कि जब आप किसी हाकिम को किसी शोबे पर मुकर्रर फरमाते तो उसके तमाम माल व असासे की फहरिस्त लिखवाकर अपने पास महफूज कर लिया करते थे। एक बार आपने अपने तमाम उम्माल को हुक्म फरमाया कि वो अपने अपने मौजूदा माल व असासे की एक एक फहरिस्त बनाकर उनको भेज दे। उन्हीं उम्माल में हजरत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे जो अशरा मुबश्शरा में से हैं। उन्होंने अपने असासों की फहरिस्त बनाकर भेजी तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके सारे माल के दो हिस्से किए, जिनमें से एक हिस्सा उनके लिए छोड़ दिया और एक हिस्सा बैतुल माल में जमा कर दिया। रातों में गश्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रियाया की खबरगिरी के लिए बदवी का लिबास पहनकर मदीना तैयबा के अतराफ में रातों को गश्त लगाया करते थे। एक बार हस्बे मामूल आप गश्त फरमा रहे थे कि उन्होंने सुना एक औरत कुछ अशार पढ़ रही है जिसका खुलासा ये है, रात बहुत हो गई और सितारे चमक रहे हैं, मगर मुझे ये बात जगा रही है कि मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं। तो मैं खुदाई ताला की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर मुझे अल्लाह ताला के अजाब का खौफ ना होता तो इस चारपाई की चूल्हे हिलती, लेकिन मैं अपने नफ्स के साथ इस निगहबान और मौकिल से डरती हूँ जिसका कातिब कभी नहीं थकता। अशार को सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत से दरियाफ्त किया कि तेरा क्या मामला है कि इस किस्म के अशार पढ़ रही है। उसने कहा कि मेरा शौहर कई माह से जंग पर गया हुआ है, उसी की मुलाकात के शौक में ये अशार पढ़ रही हूँ। सुबह होते ही आपने उसके शौहर को बुलाने के लिए कासिद रवाना फरमा दिया और चूंकि आपकी ज़ौजाए मुहतरमा वफात पा चुकी थी इसलिए आपने अपनी साहिबजादी उम्मुल मुमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त फरमाया कि औरत कितने जमाने तक शौहर के बगैर रह सकती है। इस सवाल को सुनकर हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शर्म से अपना सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया कि खुदा ताला हक बात में शर्म नहीं करता। तो हजरत हफ्सा ने हाथ के इशारे से बताया 3 महीना या ज्यादा से ज्यादा 4। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म जारी फरमा दिया कि 4 महीने से ज्यादा किसी सिपाही को जंग में ना रोका जाए। एक रात आप गश्त फरमा रहे थे कि एक मकान से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। दूसरी आवाज आई जो लड़की की थी, माँ अमीरुल मुमिनीन का हुक्म तुझको याद नहीं रहा जिसमें ऐलान किया गया है कि दूध में कोई शख्स पानी ना मिलाए। माँ ने कहा अमीरुल मुमिनीन यहाँ देखने नहीं आएंगे, पानी मिला दे। लड़की ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती कि खलीफा के सामने इताअत का इकरार और पीठ पीछे उनके नाफरमानी। उसी वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हजरत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपने उनसे फरमाया उस घर को याद रखो और सुबह के वक्त हालात मालूम करके मुझे बताओ। हजरत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरबार खिलाफत में रिपोर्ट पेश की कि लड़की बहुत नेक जवां और बेवा है,
کوئی مرد ان کا سرپرست نہیں ہے، ماں بے سہارا ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنے سب لڑکوں کو بلا کر فرمایا تم میں سے جو چاہے اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے۔ آپ نے اس بیوہ لڑکی کو بلا کر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد کر کے اپنی بہو بنا لیا۔ اس واقعہ کو ایک غیر مقلد مولوی نے ایک جلسہ میں بیان کرنے کے بعد ان لفظوں میں تفسیرہ کیا کہ دیکھو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اعلیٰ خاندان کے ہوتے ہوئے اپنے صاحبزادے کی شادی ایک گوالن سے کر دی، لہٰذا حنفیوں کا کفو والا مسئلہ غلط ہے۔ اتفاق سے اس جلسے کی تقریر سننے کے لیے ایک سنی حنفی مولوی بھی گئے تھے۔ غیر مقلد کی اس تقریر سے متاثر ہو کر انہوں نے ایک خیال قائم کر لیا کہ واقعی کفو کا مسئلہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے ایک سنی حنفی مفتی سے بیان کی تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ غیر مقلد نے فریب سے کام لیا جسے آپ بھاپ نہ سکے۔ حنفیوں کے یہاں لڑکا کی طرف سے کفو ہونے کا اعتبار نہیں ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی برادری اور بہت کم درجہ کی لڑکی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ کفو ہونے کا اعتبار صرف لڑکی کی طرف سے ہے کہ بالغ ہونے کے باوجود اپنے ولی کی رضا کے بغیر وہ غیر کفو سے نکاح نہیں کر سکتی، جیسے کہ فقہ حنفی کی عام کتابوں میں مذکور ہے۔ تو مولوی صاحب نے اقرار کیا کہ واقعی میں غیر مقلد کے فریب میں آ گیا تھا۔ اس پر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اسی لیے بد مذہبوں کی تقریر سننے سے منع فرما دیا گیا کہ جب آپ 10 سال علم دین حاصل کرنے کے باوجود اس کے فریب میں آ گئے تو عوام کا کیا حال ہوگا۔ کسی مولوی کی تقریر کا سننا بھی دین کا حاصل کرنا ہے، اور حدیث شریف میں ہے دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ لہٰذا کسی بد مذہب کی تقریر سننا حرام و ناجائز ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کسی بد مذہب کی تقریر کا اثر نہیں ہو سکتا وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ جب 10 سال کے پڑھے ہوئے مولوی پر بد مذہب کی تقریر کا اثر پڑ گیا تو دوسرے لوگوں کی کیا حقیقت ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور بد مذہبوں کی تقریر سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیت المال سے وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دن رات خلافت کے کام انجام دیتے تھے، مگر بیت المال سے کوئی خاص وظیفہ نہیں لیتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو کچھ دنوں کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے مجھ کو خلافت کے کام میں مشغول کر دیا ہے، تو اب گزارا کی صورت کیا ہوگی۔ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ متوسط طریقے پر جو آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے وہی مقرر فرما لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا۔ اس طرح بیت المال سے متوسط مقدار آپ کے لیے مقرر ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مجلس جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ طے پایا کہ خلیفۃ المسلمین کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے کہتا۔ تو ان لوگوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وسیلہ بنایا اور تاکید کر دی کہ ہم لوگوں کا نام نہ بتائیے گا۔ جب حضرت حفصہ نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کا چہرہ غصہ سے ٹمٹما اٹھا۔ آپ نے لوگوں کے نام دریافت کیے۔ حضرت حفصہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو میں ان کو سخت سزا دیتا۔ یعنی آپ نے لوگوں کی رائے کے باوجود وظیفہ کے اضافہ کو منظور نہیں فرمایا بلکہ ان پر اور ناراضگی ظاہر فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے زمانہ خلافت میں ایک بار زبردست قحط پڑا۔ آپ نے بارش طلب کرنے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز استسقاء ادا فرمائی۔ حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بلند کر کے اس طرح بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک ان تذہب عنا المحل وان تسقینا الغیث، یعنی یا الہ العالمین ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قحط اور خشک سالی کو ختم فرما دے اور ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما۔ یہ دعا مانگ کر ابھی واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور کئی روز تک مسلسل ہوتی رہی۔ معلوم ہوا
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کو اپنی کسی حاجت کے لیے وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ اور ان کی سنت ہے، اور حضور کا ارشاد گرامی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، یعنی میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو۔ آپ کی شہادت بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، یعنی یا الہ العالمین مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسولوں کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مجوسی غلام ابو لؤلؤ نے آپ سے شکایت کی کہ اس کے آقا حضرت مغیرہ روز آنا اس سے 4 درہم اصول کرتے ہیں، آپ اس میں کمی کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوہار اور بڑھئی کا کام خوب اچھی طرح جانتے ہو اور نقاشی بھی بہت عمدہ کرتے ہو، تو 4 درہم یومیہ تمہارے اوپر زیادہ نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کر وہ غصہ سے تل ملاتا ہوا واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہے تو میں ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے۔ اس نے تیور بدل کر کہا کہ ہاں میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، مگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ ابو لؤلؤ غلام نے آپ کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا، ایک خنجر پر دھار لگائی اور اس کو زہر میں بھجا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور ان کا طریقہ تھا کہ وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ صفیں درست کر لو۔ یہ سن کر ابو لؤلؤ آپ کے بالکل قریب صف میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر آپ کے کندھے اور پہلو پر خنجر سے 2 وار کیا جس سے آپ گر پڑے۔ اس کے بعد اس نے اور نمازیوں پر حملہ کر کے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے بعد میں 6 افراد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت جبکہ وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا، ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا۔ جب وہ اس کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے اسی وقت خودکشی کر لی۔ چونکہ اب سورج نکلنا ہی چاہتا تھا، اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مختصر سورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے مکان پر لائے۔ پہلے آپ کو نبیذ پلائی گئی جو زخموں کے راستے سے باہر نکل گئی، پھر دودھ پلایا گیا مگر وہ بھی زخموں سے باہر نکل گیا۔ کسی شخص نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے فرزند عبداللہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں۔ آپ نے اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تم مجھے ایسا غلط مشورہ دے رہے ہو جسے اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے طلاق دینے کا بھی سلیقہ نہ ہو۔ کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر دوں؟ پھر آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی انتخاب خلیفہ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی اور فرمایا انہی میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے۔ انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ تقریباً 86,000 قرض ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رقم ہمارے مال سے ادا کر دینا، اور اگر اس سے پورا نہ ہو تو بنو عدی سے مانگنا، اور اگر ان سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے لینا۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو کہ عمر اپنے دونوں دوستوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور اپنے باپ کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے محفوظ رکھی تھی، مگر میں آج اپنی ذات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری بدھ کے دن آپ زخمی ہوئے اور 3 دن بعد 10 برس 6 ماہ 4 دن امور خلافت کو انجام دے کر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شہداء سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ محترم ناظرین، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔